بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، سورہ البقرہ کے 19ویں رکوع سے اب امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے۔ اس سے پہلے اس امت کے بنائے جانے کی، اس امت کی اساس رکھنے کی جو غرض تھی، جو مقصد تھا، وہ ان الفاظ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آیت نمبر 143 میں، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے۔ گویا اب تم ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان ایک واسطہ ہو۔ ایک حدیث میں علماء حق کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن یہ آخری کتاب قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کو پہنچانا، اس کو عام کرنا اور صرف تبلیغ سے نہیں، عمل کر کے دکھانا، وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھانا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ کفر اس طرح جگہ نہیں چھوڑے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں تن من دھن لگانے ہوں گے۔ چنانچہ اب پکار آ رہی ہے، جس کا آغاز آیت نمبر 153 سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ہم نے تمہیں امامت دے دی، تمہیں عدل قائم کرنے والا شاہد بنا دیا، امت وسط بنا دیا۔ اب تمہیں جو مشن عطا کیا گیا ہے اسے پورا کرنے میں تمہیں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ ان رکاوٹوں کا علاج دو چیزوں سے ممکن ہے، ایک صبر اور دو ذکر، اور ذکر کی بہترین شکل صلاۃ یعنی نماز ہے، اسے اختیار کر لو۔ اور صبر کیا ہے؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے گالی دی اور اس کا جواب نہ دیا جائے تو یہ صبر ہوگا، لیکن صبر اصل میں ایک بہت وسیع مفہوم کا لفظ ہے۔ مثلاً بہت سخت نیند آ رہی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، ساتھ ہی نماز کا وقت بھی جا رہا ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنی تھکن اور نیند کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر مضبوطی سے جم جانا۔ شراب کی محفل لگی ہوئی ہو، سارے شراب پی رہے ہیں، اگر آپ بھی ان میں بیٹھ کر پی لیں تو کوئی برا بھی نہیں کہے گا، لیکن آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہیں پیتے تو یہ صبر علی المعاصی ہے۔ اگر برائیوں کی طرف جی راغب ہے اور مواقع بھی موجود ہیں تو برا کام نہ کرنا بھی صبر ہے۔ اگر آپ تعداد میں کمی کے باوجود بھی اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، سامنے دشمن بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ پھر بھی میدان جنگ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، یہ صبر ہے۔ اس طرح اگر معاشرے میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کا رواج پڑ گیا ہو، وہاں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا صبر ہے۔ اگر حق کے راستے میں خطرات ہوں لیکن خطرہ مول لے لینا اور اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ تم دو کام کرتے چلے جاؤ، الصبر والصلاح۔ یہ دونوں کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر وہ کافی ہے اور آپ کو اس کا ساتھ نصیب ہو گیا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ساتھ کی کیفیت تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جناب میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اما الیک فلا، مجھے تم سے کوئی کام نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اب جو کرنا ہے وہ خود ہی کرے گا۔ یہ معیت کی کیفیت ہے،
اسے تلاش کرنا چاہیے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے تڑپنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ آگے آیت نمبر 154 آ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اب آگے جو آزمائشیں آنے والی ہیں اس کے آخری درجے کو فوراً ہی بیان کر دیا گیا۔ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس امامت کے راستے میں بہت کٹھن مرحلے آئیں گے، ان میں سخت ترین مرحلہ قتل اور شہادت کا ہے، اللہ کے راستے میں جان دینے کا ہے۔ فرمایا دیکھنا جو ہمارے راستے میں جان دے دے اسے مردہ نہ کہنا، مردہ تم ہوگے وہ نہیں ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، خوش ہیں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ یعنی شہداء دوسرے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس راستے پر چلے آؤ، یہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، وہاں اس قدر نعمتیں ہوں گی، مگر شہید یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں جانے کا ایک موقع اور دے دیں تاکہ میں آپ کے راستے میں پھر شہادت حاصل کر سکوں، کیونکہ اسے شہادت کی وجہ سے جو عزت و اکرام اور عظیم مرتبہ ملا ہوگا وہ اسے بار بار حاصل کرنا چاہے گا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ کے راستے میں تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ کر کے ہمیں لوٹا دیں گے۔ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ پس جو چیز آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے وہ اسے کئی گنا کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ جس شخص نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں دے دی اللہ اسے ایسی جان اور ایسی حیات عطا فرمائیں گے جیسی حیات کسی اور کے پاس نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو۔ آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ محبت کے لیے امتحان لازمی شرط ہے۔ پیار کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بغیر امتحان کے مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص بھی ہوتا ہے تو انہیں بھی بہت سی باتوں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم ہم سے پیار کا رشتہ جوڑو گے ہم ذرا تمہاری آزمائش تو کریں گے، ہم ذرا تمہیں چکھیں گے تو صحیح، ہم ذرا تمہیں چیک تو کریں گے تاکہ تمہاری تربیت ہو۔ جیسے جب اکھاڑے میں کھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جو بڑا پہلوان چھوٹے پہلوان کو اٹھا کر پٹکتا ہے، کہنے کو کمزور پہلوان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن دراصل اس کی ہمت، قوت اور داؤ پیچ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں اور تکلیفیں اس کی قوت بنتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تمہیں ہر طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں جان کے خطرات لاحق ہوں گے، کبھی تمام قبیلوں کے ایک ایک جوان مل کر تمہیں قتل کرنے آئیں گے، کبھی تم پر بھوک کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ شعب ابی طالب میں تمام کفار نے مل کر یہ تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے، تو وہ عرصہ انتہائی بھوک اور قسم پرسی میں گزارا گیا۔ کبھی کسی کے قتل ہونے کی خبر آئی، کبھی کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ فرمایا جو ان تمام حالات کو صبر سے برداشت کرتا رہے ان کے لیے ہی عظیم خوشخبری ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی سختیاں جھیلیں،
اور کئی کئی روز کے فاقے برداشت کیے تو فرمایا گیا کہ مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے اور ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے۔ مدینے والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور ان کی پیداوار تھی، جسے آج کی اصطلاح میں کیش کراپ کہا جاتا ہے۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہے اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے۔ انسان بہت محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایک کریئر اپناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل تہی دامن ہو کر اسے اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ تو آگے یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، یعنی خوشخبری دے دیجئے ان کو، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان حالات میں جو صبر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیں۔ ایسے لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ تصور رکھنا کہ اسلام کے راستے میں جو بھی چھن جائے وہ اللہ ہی کی تو چیز تھی جو اس نے واپس لے لی۔ ہم خود بھی اللہ کے ہیں، ہم بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں چلتے چلتے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی یا غم لاحق ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو ہر وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم تو اسی کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی طرف سے بہت مہربانیاں اور رحمتیں ہیں۔ فاولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ صلوات جمع ہے صلات کی، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ صلوات من ربہم یعنی اللہ کی توجہ خاص حاصل ہونا، اللہ کی خاص توجہ حاصل ہونا۔ ان لوگوں پر اللہ کی خصوصی توجہ اور نظر کرم کا مفہوم سورہ احزاب کی ان آیات میں واضح ہوتا ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجیں گے۔ اسی طرح فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ذات گرامی جو تم پر صلوات بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلوات بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 43۔ تو صلوات من ربہم اللہ کی خصوصی توجہ ہے، اس کی خاص نظر کرم اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اس صلاۃ و رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، یعنی صفا اور مروہ کا طواف بھی کرے، جس کو سعی کے نام سے مراد ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا، حج و عمرہ کے یعنی نیک کام کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت اصل میں قبلہ کی بحث سے متعلق ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں یہ جو صفا اور مروہ کی سعی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کے معنی ایک چیز کے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان ہو۔ چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم اولیاء اللہ کے حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت کے مقرر کیے گئے ہوں، وہ شعائر کہلاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات، صفا و مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی غیر محسوس ہے اور ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہے۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہیں، کانوں سے سننا چاہیں، ہاتھ سے چھونا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔
الا یہ کہ وہ خود کسی چیز سے کلام فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ اس دنیا کی حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حواس خمسہ سے دور ہے، ہمارے حواس خمسہ کمزور ہیں، وہ اس نظام مادی میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں۔ ہاں، آخرت کا نظام فطرتی اور ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ ہماری بینائی اور جسم کی ہر چیز کو اتنی طاقت دے دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں اور اس کا قرب محسوس کر سکیں انشاءاللہ۔ لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں عطا فرما دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کا کلام ہے۔ اس سے بلند مرتبہ نشانی اور کوئی نہیں ہے۔ جسے اللہ کا کلام نصیب ہو جائے اور وہ اس میں کچھ سوچنے سمجھنے لگ جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ کا کلام مخلوق یا کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن پاک بھی کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ انبیاء اللہ کی چلتی پھرتی نشانیاں ہوتے ہیں، پھر بیت اللہ کا، پھر اولیاء اللہ کا رتبہ ہے، اور وہ سب چیزیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں، سب شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ جس چیز کی نسبت اور تعلق اللہ سے قائم ہو جائے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہے، سورہ الحج آیت نمبر 32۔ اور شاعر اللہ کی تعظیم سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ادب اور تہذیب سے برتاؤ کیا۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ جناب پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم؟ غور کریں وہ بادشاہ کے نمائندے تھے، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن وہ ادب سے پیش آئے اور کہا کہ جناب پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے آپ شروع کریں۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جادوگروں کی یہی ادا اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے میرے نبی کا اتنا ادب کیا ہے، مقابلے کا موقع تھا، بدتمیزی بھی کر سکتے تھے اور بڑھکے بھی مار سکتے تھے، لیکن وہ بہت ادب سے پیش آئے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اسلام اور ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ ساتھ ہی چند لمحوں میں ولایت کے سارے درجے طے کروا دیے اور انہیں شہادت کے رتبے تک پہنچا دیا۔ فرعون کہتا رہا کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 132۔ تو جو کر سکتا ہے اب کر لے۔ یہی ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ انسان وقت کے فرعون کے سامنے ڈٹ جائے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ طبیعت میں یہ ذوق ہونا چاہیے کہ جس چیز کو بھی آپ محسوس کریں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اس کا ادب کریں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے فرمایا ہے، کوثر چکد از لبم بائیں تشنا لبی، خاور دمد از شبم بائیں تیرا شبیہ، اے دوست ادب کے در حریم دل ماں، شہنشاہ انبیاء رسول عربی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ میں بہت تشنا لب اور پیاسا آدمی ہوں، مگر میرے ہونٹوں سے کوثر رس رہا ہے۔ میری رات بہت اندھیری ہے، لیکن تم نے دیکھا کہ میری رات میں سے خاور اور سورج چمکنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہے، میں نے انہیں اپنے دل میں سمو رکھا ہے۔ اور اے دوست ادب کر کہ میرے دل کے حرم میں شہنشاہ انبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے ہیں، تو پس اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اور صفا اور مروہ شاعر اللہ کیسے بنے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں۔ کوئی آبادی، گھر، پانی، خوراک نہیں، اور اللہ کا رسول اپنے نومولود بچے اور بیوی کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ فی امان اللہ۔ بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کی بیوی نے فرمایا جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب تھوڑا بہت پانی اور خوراک ختم ہو گئی تو مسئلہ زندگی بچانے کا کھڑا ہو گیا، اور وہ اللہ کی بندی اللہ کے راہ میں وہاں جم کر بیٹھ گئیں۔ غور کریں کہ وہ خاوند سے جھگڑ سکتی تھی کہ یہ کیا مذاق ہے، میں یہاں نہیں ٹھہروں گی، لیکن وہ اللہ کی رضا میں وہاں بیٹھ گئی
کہ اگر اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا حکم دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب کھانے پینے کو کچھ نہیں تو نہ صحیح، کوئی حفاظت کے لیے نہیں تو نہ صحیح، ارد گرد جانور اور بھیڑیے ہیں تو ہوا کریں۔ اب جب دیکھا کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے تو پانی اور آبادی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ وہ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جاتی ہے اور مروہ سے اتر کر پھر صفا کی طرف آتی ہے کہ بچے کو کوئی جانور یا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بے قراری اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے بنا دیا۔ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اگر اللہ کی کتاب اور تعلیمات موجود ہوں، ان کے جاننے والے موجود ہوں، لیکن جاننے والے ان تعلیمات کو سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے کا عمل بند کر دیں، دین کا کام سمٹ کر رہ جائے، جہالت عام ہو جائے، تو فرمایا کہ عمومی طور پر پوری امت پر لعنت ہو جائے گی۔ یہاں بظاہر تو یہود کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بات اصول کی بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک رحمت اور دوسری ربوبیت۔ اللہ کی پوری کائنات اس کی رحمت کے جوش پر چل رہی ہے۔ کائنات اور مخلوقات کا پیدا ہونا اللہ کی رحمت کے جوش کا نتیجہ ہے۔ اس کا رزق اور کائنات کا امر و تدبیر سب اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، سب اس کی رحمت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ لیکن درمیان میں کچھ ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے اپنی رحمت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ پوری کائنات کا سارا نظام اللہ کی رحمت پر چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اور حصے ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا لیتے ہیں۔ اس عمل کو لعنت کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کے کلام کو چھپا کر بیٹھے رہیں، حالانکہ وہ کھل کر ان کی سمجھ میں آ گیا ہو، تو ان پر اللہ خود بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے یعنی تمام ملائکہ، تمام فرشتے اور تمام مخلوقات بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے سے بڑا عمل اور کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے محروم رہ جانا اور دنیا کے لوگوں کو اس سے محروم رکھنے سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 160، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وان التواب الرحیم، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں، تو ان کی توبہ کو میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے معنی ہے توجہ کرنا۔ بندہ جب اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، یہ بندے کی توبہ ہو گئی۔ اس لیے بندے کے لیے بھی تواب کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت تواب یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ بس توبہ کے اصل معنی لوٹ آنے اور متوجہ ہونے کے ہیں۔ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ آگے آیت نمبر 161 پر غور فرمائیے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یہاں ایک سخت مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اسے دھیان سے سن لیں۔ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اصل تو کسی پر لعنت کرنے کا ذوق ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ ذوق دل میں رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں پر لعنت بھیجنی ہے، تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ تم صرف اس پر لعنت بھیج سکتے ہو جس کا ذکر قرآن نے کر دیا، ماتوا وہم کفار، وہ مر گئے
اور اس عالم میں مرے کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کے عالم میں مر گئے۔ ایک کافر جب مرتا ہے تو ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کافر ہی مر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ دل ہی دل میں اس نے اسلام قبول کر لیا ہو سکتا ہے مرتے مرتے اس نے دل میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہو۔ ہم یقین سے کسی کافر کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر کے عالم میں مرا۔ کسی کا نام لے کر خواہ وہ بڑے سے بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم کسی پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اب اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 162 اور 163، خالدین فیہا، وہ اسی لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ آیت نمبر 163 میں آ رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں جنہیں دھیان سے سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ بے نیاز ہے، ہر ایک کو اس کی حاجت ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ہر ایک اس کے دم سے قائم ہے، وہ کسی کے دم سے قائم نہیں۔ بعض لوگوں کو جب کوئی حادثہ یا موت پیش آ جاتی ہے تو وہ بے وقوفی میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بہت بے پرواہ ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کو بے پرواہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ہماری پرواہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ عموماً بے نیاز کو بے پرواہ کے مترادف کر دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ بے نیاز کے معنی بے پرواہ کے نہیں ہیں کہ اللہ کو کوئی ہمارا خیال نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ اسے ہمارا خیال ہے، ہم سے زیادہ وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ضرور ہے، لیکن وہ ہر دم رحمت لٹانے والا ہے۔ دوسری اور اہم بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ ایک غلط عقیدے کا رد ہے۔ دنیا کے اکثر مذاہب میں اور کچھ حد تک ہمارے ہاں بھی اللہ کا تصور ایک بھیانک اور اندوہناک شخصیت کا ہے کہ وہ ہر دم مارنے کے موڈ میں ہے، نعوذ باللہ۔ سارا تصور اللہ سے دہشت اور خوف و ہراس کا ہے، یہاں تک کہ تقویٰ کے معنی بھی صرف خوف کے کیے جاتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ دیکھیے، اللہ نے اگر اپنے عذاب کا ذکر کیا بھی ہے تو بطور صفت کے نہیں کیا، صفت کا ذکر کیا ہے تو بطور رحمان اور رحیم کے کیا ہے۔ اور اگر کہا بھی ہے کہ میری طرف سے عذاب آیا تو وہ عذاب سخت ہوگا، وہاں بھی اپنے آپ کو معذب، عذاب دینے والا نہیں کہا۔ اپنی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ غفور الرحیم کی ہے، وہ رحمان اور رحیم کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے آخرت کے لیے چھوڑ دیے اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ اسی ایک حصے سے تو پوری کائنات میں کشش اور محبت کا نظام پیدا ہو گیا۔ آج ہمیں پوری کائنات میں جتنی بھی محبتیں نظر آتی ہیں، خواہ وہ ماں بیٹے کی محبت ہو، باپ بیٹے کی محبت ہو، ہمسائے کی محبت ہو، جانوروں اور پرندوں کی آپس میں محبت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صرف 1% محبت کا کرشمہ ہے۔ رحمت اور محبت کی اصل اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے تو اعزاز و اکرام ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کو شفاعت کی اجازت دے دے۔ شفاعت کبریٰ یا شفاعت اولیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، انبیاء کرام شفاعت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء بعض لوگوں کی شفاعت کریں گے، فقراء اور اولیاء شفاعت کریں گے، مساکین شفاعت کریں گے کہ اللہ اس شخص نے دنیا میں ہماری کفالت کی تھی تو اس کی آخرت میں کفالت کر دے۔ یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، سب لوگ ان کی شفاعت کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے کہ ایسے آدمی کی شفاعت کرتے ہوئے کہیں ہم بھی نہ پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم گنہگار لوگ ہیں جن کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں، میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ذرا ذرا سی بات پر معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ کبھی آپ نے دھیان دیا؟
باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، اب وہ بیٹے کو خود نہیں بلاتا بلکہ اپنے کسی دوست کو، عزیز کو اشارے کرتا ہے کہ کمبخت کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ اور اس کے سامنے مجھ سے کہو کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ یعنی باپ اپنی عزت رکھنے کے لیے خود نہیں بلاتا بلکہ کسی درمیان والے کو کہتا ہے کہ اسے پکڑ کر لے آؤ، اس سے کہو کہ معافی مانگ لے۔ یہ ہوتی ہے شفاعت۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفاعت انبیاء اور اولیاء اللہ کا عمل ہے؟ دراصل شفاعت تو اللہ کا عمل ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ ہوتا کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر دے، ہاں مگر اس کے حکم سے۔ در پردہ، پردے کے پیچھے اصل میں اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے، اصل میں وہ معاف کر دینا چاہتا ہے تو اشارہ کر دیتا ہے کہ اسے جانے دو۔ فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ خود الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت مسیح کے اندر اگر محبت پائی جاتی ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر رحمت للعالمین ہے تو انہیں جو رحمت ملی وہ اللہ کی تو دی ہوئی رحمت ہے۔ یہ رحمت کہیں اور سے نہیں آ گئی بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔